اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت میں، سورۃ الفرقان میں، ایمان والوں کو اللہ پاک نے اپنے اس کلام اور اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے احترام، آپ کے ادب اور آپ کی عظمت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر اس مسلمان کے دل میں اللہ کے کلام کا احترام ہے اور اس مسلمان کے دل میں اللہ کے آخری پیغمبر کا احترام ہے، تب تو اس کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، تو اس کا لازمی اثر ہمارے اعمال پہ پڑے گا۔ اور یہ نظر بھی آتا ہے آج ہمارے اندر جو عمل کی کمزوری ہے، اعمال کے اہتمام کی کمزوری ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان دکان کے لیے وقت پہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی دکانیں جلدی بند ہو رہی ہے، لہٰذا صبح فجر کے بعد کھولنا پڑے گا، آپ دیکھ لیں آپ کو پورا کراچی جاگا ہوا نظر آئے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پورا کراچی وقت پہ جاگا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکان کی اہمیت اور عظمت دل میں بیٹھ چکی ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کی ضرورت بنا چکے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مسلمان کو کتنی دفعہ یہ حدیث سنائی گئی، اس نے سنی کہ جو فجر کی نماز کا وقت گزر جائے اور یہ بستر پہ پڑا رہے یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو جائے اور سورج نکل آئے، تو اس کے رزق میں بے برکتی لکھتی جاتی۔ یہ حدیث بھی سنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جبکہ وہ فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، فرق نہیں آ رہا۔ وہ جہاں تھے اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے، لیکن جس چیز کو جگہ دی، دل میں عظمت دی، بڑائی دی، اس نے اثر دکھایا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ زندگی مختصر ہے، غیر پائیدار ہے، اور اس کا اعتبار نہیں کہ کب ساتھ چھوڑ دے، نہ اس کا تعلق عمر سے ہے، نہ اس کا تعلق صحت سے ہے، نہ اس کا تعلق بیماری سے ہے۔ بہت سارے بھلے چنگے لوگ، صحت مند تندرست لوگ، اللہ کا بلاوا آ جائے بغیر کسی سبب کے چلے جائیں، اور کتنے لوگ کئی سالوں تک بیمار ہوتے ہیں، انسان کو لگتا ہے شاید اب گئے کہ تب گئے، لیکن جب تک اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے وہ زندہ ہے۔ یہ سب باتیں آج علم میں ہے، اس پر یقین اور ایمان اور عقیدہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں ہمارے اعمال میں، کیفیات میں فرق پیدا نہیں کر رہے۔ وہ بنیادی فرق آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو سورۃ الفرقان کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر تم واقعی اس دین کو دین برحق سمجھتے ہو اور اسی دین کو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو، تو 2 چیزوں کی عظمت ہر چیز پر غالب کرنی ہے، میرے اس کلام کی، میرے آخری پیغمبر کی۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ دلوں میں آ جائے وہ عظمت، وہ بڑائی بیٹھ جائے گی، پھر بڑے سے بڑا کام جو ہمارے اعتبار سے مشکل ہوگا، ہمیں مشکل لگے گا، وہ کرنا ہمارے لیے بالکل سہل اور آسان ہو جائے گا۔ کل کی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ کفار نے، منکرین نے اعتراض کیا اللہ کے کلام پر، اور اعتراض کیوں کیا اس کی وضاحت بھی کل کے درس میں عرض ہوئی تھی کہ جب انسان کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے، بھئی میں تو محروم ہو گیا، اپنے آپ کو محروم کر دیا اس نعمت سے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، ایک حقیقت پر، ایک زندہ حقیقت پر بے ڈھنگے قسم کے اعتراض کرتا ہے، بے مقصد، بے مطلب، بے حیثیت اعتراض، جس کا نہ سر ہے نہ جس کا پیر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ لوگ میرے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ اس شخص نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ خود گڑھا ہوا ہے، خود بنایا ہوا ہے، خود بنا کے لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے لا کے کہتے ہیں کہ مجھ پہ وحی اتری ہے، لہٰذا یہ میری وحی ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آج کی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کے بعد یہ میرے پیغمبر پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے وہ آج کی آیات میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَقَالُوا، اور یہ منکرین، یہ مشرکین، یہ کفار کہتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس رسول، اس پیغمبر کو کیا ہوا ہے کہ یأکل الطعام، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، یعنی یہ تو ہماری طرح ہے ظاہری طور پہ، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھا رہا ہے، ہم بھی بازار میں چلت پھلت کرتے ہیں ضرورت کے لیے، یہ بھی جا رہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ واقعی پیغمبر تھے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فرشتہ کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ڈرانے والا بن جاتا، انہیں اس کام میں شامل ہو جاتا۔ او یلقى الیہ کنز، یا اگر یہ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں ظاہری طور پر یہ اتنے تنگ دست کیوں نظر آتے ہیں؟ پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ خزانے اتارے جاتے دنیا کے۔ او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا ان کے ساتھ باغ ہوتے جس میں سے یہ کھا رہے ہوتے۔ وقال الظالمون، اور پھر یہ ظالم لوگ یعنی یہ کافر مشرک منکر کہنے لگے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ایمان والوں سے کہنے لگے تم تو ایک ایسے آدمی کی اتباع میں لگ گئے ہو جس پر جادو ہوا ہے، نعوذ باللہ، جادو زدہ آدمی کی اتباع میں لگے ہوئے ہو۔ انظر، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا، کیف ضربوا لک الامثال، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے کس قدر گھٹیا مثالیں بیان کرتے ہیں اور نامناسب تشبیہات دیتے ہیں۔ فضلوا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ گمراہ ہو گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے، اور ولا یستطیعون سبیلا، اور اب آئندہ ان کے پاس ہدایت کی استطاعت اور طاقت ہم نے باقی نہیں رکھی۔ اس لیے کہ انسان جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو پرہیز کا کہا جائے کہ بھئی آپ چینی سے، آپ نمک سے، آپ مرغن غذاؤں سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، اس کو ایک دفعہ کہا نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، تیسری دفعہ کہا نہیں کیا، اور جب بیماری حد کر گئی پھر طبیب ڈاکٹر اس سے کہے نہیں بھائی اب ہمارے پاس کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی علاج نہیں بچا، اس لیے کہ آپ نے ہماری بات کو مانا نہیں، قبول نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا، آپ کی بد پرہیزی نے آپ کو لا علاج بنا دیا ہے۔ یہ تو زندہ مثال ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان ہدایت کو، حق کو، خیر کی بات کو ٹھکراتا ہے، رد کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے،
ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک کی مہر جباریت لگ جاتی ہے دل پر۔ مہر جباریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ پاک اس کے اندر ہدایت اور حق کے قبول کرنے کی استعداد کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں ترجمے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے آخری پیغمبر کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے بنیادی اعتراض دو تھے دوستو، اگر آپ غور کریں مختصراً۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ بشر کا مطلب انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کرنا جو ہر انسان کرتا ہے۔ جیسے میں اور آپ ہیں، ہم ایک دن دنیا میں پیدا ہوئے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہمیں بیماری لگتی ہے، ہم علاج کرتے ہیں، ہم دوائی کھاتے ہیں، ہم پر تکلیفیں آتی ہیں، ہم پر خوشیاں آتی ہیں۔ یہ سب کیفیات کس کے ساتھ ہیں؟ یہ بشریت کے ساتھ ہیں۔ یہی ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نظر آ رہی۔ آپ بھی جب کھانے کا وقت ہوا، آپ بھی دسترخوان پہ بیٹھے، آپ نے بھی تجارت فرمائی، آپ نے بھی معاش کی، رزق کی فکر فرمائی، کسب حلال کے لیے آپ نے سفر فرمائے، یہ ساری محنتیں کی ہیں۔ تو ان کو لگا کہ بھئی یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور سارے کام بشریت کے ہیں۔ تو سمجھے دوستوں اصل بات کو، تو مقصد یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو اللہ کا پیغمبر ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی نورانی مخلوق ہونا چاہیے، وہ فرشتہ ہو۔ یہ ہے وہ اعتراض جس نے مشرکین کو ہمیشہ ہدایت اور حق سے محروم رکھا، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مال والا ہو، اسباب والا ہو، وسائل والا ہو، اس کے پاس تو مال عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے، یہاں تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسرے اعتراض کا حاصل اور خلاصہ کیا نکلا کہ ان کے نزدیک ہدایت کے لیے اور اللہ کی نبوت کے لیے معیار مال و اسباب کا ہونا ہے۔ اگر وہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر قبول نہیں۔ یہ دو باتیں ہیں دوستو، یہ دو اعتراضات ہیں جو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی، اعتراض شبہ یہ پیش کیا کہ جو اللہ کا پیغمبر ہے، یعنی جس پر وحی آتی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، وہ انسان اور بشر کیسے ہو۔ تو یاد رکھیں کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے آنے کا مقصد کس پر محنت کرنا تھی؟ جی، انسانوں پر۔ انسانوں پر، اس دنیا کی مخلوق انسان پر محنت کرنا تھی، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو فائدہ اپنے جنس سے ہوتا ہے، غیر جنس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جنس سمجھتے؟ ہم سب انسان کیا ہے؟ ہماری جنس ایک ہے، ہم جنس انسانی کے اندر شامل ہیں۔ آج تک کوئی ایسا ہوا کہ آپ کسی نے کہا ہو کہ میں نے علم حاصل کیا ایک طوطے سے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا نا۔ بلکہ انسان کتنی محنت کرتا ہے، سالوں کی مشقت۔ آپ لوگ زیادہ واقف ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کے پکڑ کے اس کو شیشے کے سامنے بٹھاتے، اس سے مشق کرتے ہیں، کئی مہینوں سالوں کے بعد وہ 2 3 4 جملے بولتا ہے، اپنا نام لیتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے، گھنٹی پر سیٹی بجاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ 4-5 باتیں اس طوطے نے سیکھ لی تو اس کا نام پڑ گیا بولنے والا طوطا۔ یہی کہتے ہیں نا، وہ کوئی ہماری طرح پوری اردو تو نہیں بولتا، 6 سے 8 جملے بولتا ہے۔ اب جتنے جملے بول رہا ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔
اور لاکھوں میں جو باذوق لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں سے وہ بتاتے ہیں کسی کے پاس 3 لاکھ کا ہے، کسی کے پاس 5 لاکھ کا ہے، یہ طوطا ہے، یہ فلاں پیرٹ ہے، یہ فلاں پیرٹ ہے، یہ فلاں پیرٹ ہے۔ بھئی کیا کرتا ہے بھئی؟ یہ جو میری بیٹی کا نام لیتا ہے، بیٹے کا نام لیتا ہے اور میرا نام لیتا ہے، 4-8 چیزیں اس کو یاد ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ غیر جنس جو انسان کے علاوہ ہے وہ انسان کے سکھانے کی محتاج ہے، اس کو تو انسان سکھاتا ہے۔ اب انسان کس سے سیکھے گا؟ یہ سیکھنے کے لیے اپنے جنس کا محتاج ہے، دوسری جنس سے یہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری تھا کہ جتنے پیغمبر آئے وہ کس دائرے میں آئے؟ انسانیت کے دائرے میں، بشریت کے دائرے میں آئے۔ ہاں، یہ فرق مسلمان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ عام انسان میں اور اللہ کے پیغمبر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے 3 اعتبار سے۔ کتنے اعتبار سے؟ 3 اعتبار سے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہے، بشر ہے، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وحی کے ذریعے سے۔ یہ وحی خصوصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی۔ عام انسان پہ وحی نہیں آ سکتی دوستو، غیر پیغمبر پر وحی کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ سے براہ راست جڑا ہوا ہے، ایک بڑی نسبت ہے۔ نمبر 2، پیغمبر ان تمام کمزوریوں سے، ان عیوب سے، ان نقائص سے پاک ہوتا ہے جس کو ایک عام انسان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ اپنے تمام پیغمبروں کو معصوم بنا کر بھیجتے، یہی کہتے ہیں نا۔ معصوم کا کیا مطلب؟ جتنے عیوب ایک عام انسان میں ہو سکتے ہیں قیامت تک، پیغمبر ان تمام عیوب، نقائص، کمزوریوں سے پاک صاف ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تیسری خصوصیت پیغمبر کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسانیت کے سارے صفات اکمل اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ جتنی بھی عبادت کر لیں اپنی موت تک، جتنی بھی کر لیں، لیکن ہم پیغمبر کی عبادت کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پوری کائنات میں کوئی کتنا ہی حسین و جمیل و وجیح پیدا ہو جائے، لیکن وہ پیغمبر کے حسن کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کے پاس جتنی صفات ہے الف سے لے کر یا تک، وہ تمام صفات اعلیٰ اور اکمل درجے کی ہوتی ہیں۔ یہ 3 وہ بنیادی خصوصیات ہے جس میں پیغمبر عام امتی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ صاحب وحی ہوتا ہے، دوسرا معصوم ہوتا ہے، اور تیسرا تمام صفات اس کے پاس اعلیٰ اور اکمل درجے کی ہوتی ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیغمبر کو عام انسان جیسا کہہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ، اعلیٰ درجے پہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس انسان کے استفادے کے لیے ضروری تھا کہ جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ بھی کس جنس میں سے ہو؟ انسان کے جنس میں سے۔ اب وہ کہتے تھے بھئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اب سنیں، اب دیکھیں فرشتے کے آنے کی 2 شکلیں، یا تو فرشتہ بھی دنیا میں آئے تو کس شکل میں آئے؟ انسانی شکل میں نا۔ جیسے جبریل علیہ السلام جب دنیا میں آئے، 2 مرتبہ کے علاوہ ہمیشہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ اب اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے، انسانی شکل میں، تو ان کا یہ اعتراض ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے یہ بھی انسان ہے۔ اب یہ ان کو کون سمجھاتا کہ بھئی تم فرشتہ مانگ رہے تھے، یہ وہی فرشتہ ہے لیکن انسانی شکل میں؟ وہ کہتے نہیں بھئی یہ تو انسان ہے۔ اعتراض تو اسی جگہ رہ گیا نا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں بھیجتے، نورانی شکل میں، تو پھر کیا خیال ہے؟ فرشتے کو دیکھنے کی تاب انسان رکھ سکتا ہے؟ یہ جل کے راکھ ہو کے بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے فرشتے کو دیکھ لینا، آنکھ بھر کے دیکھ لینا۔ یہ تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت دی،
وہ قوت دی آپ کی آنکھ کو کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو بالمشافہ دیکھا. عام انسان یہ نہیں کر سکتا. اس لیے پہلی بات کہ پیغمبر انسانوں کے لیے آتے ہیں اور انسان سیکھنے کے لیے اپنی جنس کا محتاج ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھئی پیغمبر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ خزانے ہوتے، اس کے ساتھ باغ ہوتا، اس کے ساتھ اسباب ہوتے، یہ ساری چیزیں ہوتی. تو اس اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب کمال ہونے کے لیے صاحب مال ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کے ہاں ایسا ضابطہ بالکل بھی نہیں کہ کمال والا وہی ہوگا جس کے پاس مال ہو. ایسا نہیں ہے دوستو. اس لیے خود حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ. فرمایا مجھے جو دین اسلام دیا گیا اس کی بنیاد غربت سے ہوئی، اور عن قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ دین دوبارہ لوٹ کر غربت کی طرف چلا جائے گا. اب دیکھیں ابتدائے اسلام میں جو حضرات قریب ہوئے وہ سب کون تھے؟ وہ غریب تھے. غریب صحابہ قریب آئے. بہت بعد میں مدنی زندگی میں جا کر وہ حضرات ایمان میں آئے جو مکہ کے بڑے بڑے تاجر تھے. اللہ نے اس دین کی بنیاد غربت سے چلائی اور فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. یہ جملہ بہت قابل غور ہے. اور فرمایا عن قریب یہ دین اسی طرف لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا. یعنی ایک زمانہ پھر آئے گا کہ میرے اس دین کو بالکل غریبوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یہ جو آج تانے دیتے ہیں، یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی گہرائی ڈیپ میں جائیں، حقیقت میں وہی زہر اندر چھپا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اور یہ ایسے ایسے کا مطلب یہی ہے کہ یہ قلاش قسم کے لوگ ہیں مسلمان، یہی کہنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام تو پہلے سے فرما چکے ہیں دین چلا غربت کے ساتھ ہے، دوبارہ لوٹ کر آ جائے گا. یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہوا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بات وہی ہے جو کل بھی عرض کی کہ بحیثیت ایک مسلمان اور امتی ہونے کے ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اللہ کے کلام سے بھی تعلق رکھیں، جوڑ رکھیں، نسبت رکھیں، محبت رکھیں، اس کو اپنی تقریبات میں جگہ دیں، اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی نجات کے لیے بنیاد سمجھیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل، کوئی راستہ ہماری نجات کا نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ایک اعلان سن لیں، کل بعد نماز مغرب تو اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی جو ہر اتوار کو ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو ماہانہ اصلاحی مجلس اور مجلس ذکر ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد ہوگی. ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.